نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل احترام سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ سامعین مکرم، مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے محبوب ترین جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مساجد ہیں۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں، اللہ کی محبوب جگہیں۔ تو مسجد کے اندر آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمعہ کی فضیلت، اسی طرح جمعہ کے چند احکام جو ضروری احکام ہیں اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ سامعین مکرم، جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل اور بہتر ہے، اور جمعہ کے دن کو بڑی اسلام کے اندر اہمیت حاصل ہے۔ اسی دن میں اسلام کی ایک بڑی اہم عبادت نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کو باقی تمام دنوں پہ ایسی فضیلت عطا فرمائی جیسی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تمام کتابوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ جس طرح اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پہ فضیلت عطا فرمائی، جس طرح اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کو تمام شہروں پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، کہ بے شک جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے اور بہت زیادہ عظمتوں والا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے چند جمعۃ المبارک کی خصوصیات کو بھی بیان فرمایا۔ فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل اور بہتر ہے۔ وفیہ خلق آدم، اور جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وفیہ ادخل الجنہ،
اور جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا. وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام جنت سے نکلے. ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی واقع ہوگی. اس سے اندازہ لگائیں کہ جمعہ کی فضیلت کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس بات سے بھی اندازہ لگائیں جمعہ کے دن کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت جمعہ کے نام سے نازل فرمائی. سورۃ الجمعہ 12 نمبر 28 کے اندر موجود ہے. اب اس چیز کو سمجھیے گا، چند بنیادی چیزیں سمجھنا ضروری ہیں کہ ایک چیز کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے. دوسری چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ جمعہ کا سب سے پہلے نام کس نے رکھا. اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کہاں ادا فرمایا. پہلی چیز، جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ جمعہ یہ جمع عربی کے لفظ سے بنا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہو جانا. کیونکہ مسلمان بھی کیا ہے، ایک جگہ پہ جمع ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے. اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جمعہ کا پہلے نام تھا یوم العروبہ. جمعہ کا پہلا نام تھا یوم العروبہ. عروبہ کہتے ہیں رحمت والا دن، بڑا دن، عروبہ اسے کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک شخصیت کا نام ہے حضرت کعب بن لوئی. حضور کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں، آباء و اجداد میں سے. یہ بہت ہی توحید پرست آدمی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح معنوں کے اندر پیروی کرنے والے تھے، اور لوگ ان کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے. یہ ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. جب لوگوں کا کراؤڈ ہو گیا، لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں، تو انہوں نے یوم العروبہ سے نام چینج کے یوم الجمعہ نام رکھ دیا، جمع ہونے کا دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کہاں ادا فرمایا؟ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہجرت سے قبل علی الاعلان نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی تھی. مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. جو نماز پڑھتا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی والا سلوک کیا جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو راستے میں ایک بستی آئی، بنو عامر بن عوف کی بستی تھی. قبا قبیلہ تھا بنو عامر بن عوف. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا. پھر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے سے ایک دن قبل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں. کتنا عظیم کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے روانہ ہونے سے ایک دن پہلے مسجد قبا کی بنیاد رکھی. پھر جمعہ والے دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کا جب وقت ہوا تو آپ بنو سالم بن عوف کی بستی کے پاس پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز جمعہ بھی پڑھائی، خطبہ بھی ارشاد فرمایا. اس خطبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور تقوی اور آخرت کے بارے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کی نماز ادا فرمائی وہ بنو سالم بن عوف کی بستی کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی۔ تو یہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن کو ایک یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ایک ساتھ رکھی ہے، گھڑی رکھی ہے کہ جس گھڑی کے اندر جو بندہ جو بھی اللہ سے خیر مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اب وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ کون سی گھڑی ہے؟ تو علماء کرام نے اس کے بارے میں دو اوقات کے بارے میں نشاندہی فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ امکان ہے کہ ان دو اوقات میں سے کوئی ایک وقت ہو سکتا ہے۔ پہلا وقت قبولیت کی گھڑی کا جو علماء کرام نے بیان فرمایا ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا وقت؟ فرمایا کہ وہ وقت ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آ جائے، تب سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، خصوصاً جب خطیب کیا کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کے والد محترم نے وہ جو ساعت قبولیت کی ساعت اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے؟ فرمانے لگے جی ہاں، میرے والد محترم نے وہ حدیث سنی ہے کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے وہ گھڑی وہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تب سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کی یہ جو گھڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ دوسرا ممکنہ وقت جمعہ کے دن قبولیت دعائیں قبول جس میں ہوتی ہیں وہ ہے جی عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اور قریباً سورج کے غروب ہونے سے چند وقت پہلے یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی جی دل میں کر سکتے، دونوں درست ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں جی ویسے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر لیں، کیونکہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے پھر وقت زیادہ لگے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جی ٹائم شارٹ ہوتا ہے، آپ دل میں زبان سے جتنا آپ کو ٹائم ملے آپ اللہ سے دعا مانگ لیں۔ جی تو یہ قبولیت کی گھڑی ہے، عصر سے لے کر غروب آفتاب تک بھی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہ قبولیت کی گھڑی کو تلاش کرو۔ مطلب یہ کہ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا بھی ٹائم ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، لہذا ہمیں اس گھڑی کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ تو جمعہ کی یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے اس میں دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت رکھا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب نماز جمعہ پڑھتے ہیں، نماز جمعہ کی فضیلت کیا ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ یاد رکھیے گا سورۃ الجمعہ میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر یعنی نماز کے لیے، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ،
جب نماز جمعہ ادا ہو گئی، پڑھ لی گئی، فانتشروا فی الارض، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اپنے کاروبار شروع کر دو، من فضل اللہ۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جس میں تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ پہلا وقت صبح جلدی کاروبار پہ جانا، اس میں اللہ رب العزت نے کاروبار کے اندر برکت رکھی ہے، جلدی کام پہ جانا۔ دوسرا وقت نماز جمعہ کے ادا ہونے کے بعد کاروبار کے لیے جانا، تجارت کے لیے نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جس کے اگر بندہ کوئی تجارت کرے گا، ان دونوں پہ عمل کرے گا تو اللہ تجارت کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ اور پھر اللہ نے کیا حکم دیا؟ نماز جمعہ کے ادا ہونے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کاروبار پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی کام کر رہے ہیں، تب بھی اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز جمعہ کی کیا ہے جی اس سے پہلے تیاری کرنی چاہیے، جیسے اذان ہو جائے مسجد میں پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، اور اسی طرح ایک جمعہ پڑھے پھر اس کے بعد دوسرا جمعہ، ایک رمضان مبارک کے روزے رکھے پھر دوسرے روزے رکھے، تو فرمایا اس کے درمیان کے جو اوقات میں جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو اس کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ جو بندہ مسجد کے اندر آنا، یاد رکھیے جو جتنی جلدی مسجد کے اندر آتا ہے اتنی ہی اس کو فضیلت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی تاخیر کے ساتھ آتے ہیں، دوسری اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی اذان ہو تب ہم جائیں گے۔ یاد رکھیے آپ جمعے کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے اگر آپ کہیں جی مسجد میں دوسری اذان کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے، عادت ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ دوسری اذان کا وقت کرتے کرتے وہ خطبہ بھی نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تھوڑی سی سستی کر دی، ہم وقت پہ جائیں گے۔ یاد رکھیے ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ اذان کو چھوڑتا چھوڑتا خطبے کو چھوڑتا ہے، پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نماز ہو جاتی ہے بعد میں آتا ہے۔ تو لہذا اس بات کا اہتمام کیجیے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے وقت پہ تشریف لائے۔ جب ہی اذان اول ہو جائے سارے کام چھوڑ دیں، ہر وہ کام جس کا تعلق نماز جمعہ کے ساتھ نہیں ہے اس کو ترک کر دیں، اور پھر نماز جمعہ کے لیے آپ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، غسل کے بعد پہلی فرصت مسجد کے اندر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک بدنہ مطلب ایک اونٹنی قربان کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے۔ کتنا مہنگا اونٹ ہے، بڑا مہنگا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو بندہ پہلی فرصت کیا آتا ہے مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت ایسا ہے گویا اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک اونٹ قربان کر دیا۔ پھر فرمایا جو دوسری فرصت مسجد میں آتا ہے گویا اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک گائے کی قربانی دے دی۔ پھر جو تیسری فرصت مسجد میں آتا ہے تو گویا اس نے ایک مینڈے کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے دے دی۔ جو چوتھی فرصت مسجد کے اندر آتا ہے گویا اس نے ایک مرغی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ جو فرمایا کہ جو پانچویں فرصت مسجد کے اندر آتا ہے گویا اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں دے دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر فرمایا فرشتے اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، رجسٹر کو لپیٹ کے آ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن
اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے اس کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح ترتیب سے لکھتے ہیں. جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ اندر خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں، رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں جو بعد میں آ رہا ہے وہ تو جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو گیا. لہذا کوشش کیا کریں کہ جیسے ہی اذان اول ہو جائے بس باقی کاموں کو ترک کرتے ہوئے کیا کریں، مسجد کے اندر آ جائیں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اس کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اور جو لوگ کیا بلا عذر کیا کرتے ہیں، جمعے کو ترک کر دیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ باز آ جائیں جمعہ ترک کرنے سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے. غافلین آپ نے دیکھا ہوگا دو سے کوئی ادنا سا مسلمان بھی ہو نا، وہ جمعہ کو ترک نہیں کرتا، وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ان کو ان کے سامنے کوئی دین کی بات کریں، کوئی اصلاح کی بات کریں، وہ ان کے دل پہ اثر ہی نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں آپ جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جمعہ ترک کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی، اب وہ غافلین میں سے ہو گئے، اب ہدایت کی بات اثر ہی نہیں کر رہی، اللہ کی طرف سے اسٹیمپ لگ گئی. جامع ترمذی کے اندر روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کی نماز کو ترک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، غافلین میں سے ہو جائے گا. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسند شافعی کے اندر روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ بلا عذر بغیر مجروح بوری کے نماز جمعہ کو ترک کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی کتاب کے اندر منافق لکھے گا کہ جس کے اندر جس کو نہ کوئی مٹھا سکتا ہے نہ کوئی رد و بدل کر سکتا ہے. منافق یعنی نماز جمعہ کو ترک کرنا ایمان کے اوپر بھی کیا آ رہا ہے، کمی کا باعث بن رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی اور ترک کرنے والوں کے بارے میں وعیدیں بھی بیان فرمائی. آپ خود بھی نماز جمعہ کے لیے تشریف لائیں، اسی طرح آپ کے ساتھ جو دوست احباب ہیں انہیں بھی دعوت دے دیا کریں، آئیں جی نماز جمعہ پڑھ کے آتے ہیں. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے دن پکارا جائے. علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پکارنے سے مراد اذان اول ہے. جب اذان اول مسجد کے اندر ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے اب صرف آپ کا کام کیا ہونا چاہیے، مسجد کے اندر پہنچنا. یہ نہ انتظار کیا کریں کہ بھئی ابھی اذان ثانی کی آواز آئے گی پھر جائیں گے، خطبہ شروع ہوگا پھر جائیں گے. یاد رکھیے یہ جو آپ تھوڑا وقت پہلے ٹائم نکال کے آ جاتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں چند باتیں دین کی سن لیتے ہیں، شاید کہ آپ کے دل کو کوئی بات اچھی لگے اور آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اور ایسا عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا وہی ایک عمل پسند آ جائے، وہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہاں پہ ہم جو بیٹھ کے کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تو یہ اردو سپیچ نہیں ہوتی تھی، یہ تو بدعت ہے. یاد رکھیے میں اور آپ عجمی ہے، عربی ہمیں نہیں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بیٹھے ہوتے تھے وہ عربی تھے. آپ عربی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام انہیں سنایا کرتے تھے، آپ اپنی حدیث مبارکہ ان کے سامنے رکھتے تھے. ہم عجمی ہیں کیونکہ ہمیں ترجمہ چاہیے، ہمیں اس کی وضاحت چاہیے. اگر آپ کے سامنے صرف عربی کی عبارات رکھ دی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہے جی عربی جو ہے وہ اس کے سامنے بیان آپ کا کر دیا جائے تو یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے وہ سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہر مسجد کے اندر عربی کے اندر بھی خطبہ دیا جاتا ہے.
واجب ہے۔ اب دیکھیں ہم مسجد میں آ گئے، اب مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، اب حکم کیا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ اب آ کے مسجد کے اندر آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا، بالکل توجہ کے ساتھ خطبہ سننا، توجہ کے ساتھ سنیں سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں۔ تب جا کے یاد رکھیے جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا وہ ایسا راستہ ہے کہ جس پہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے تو یقیناً ناکامی ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ سورۃ انعام میں دیکھیں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ اس سے پہلے چند احکام اللہ نے بیان فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ جہاں تھوڑا سا وقت نکال کے پہلے تشریف لے کے آتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اللہ کی بارگاہ اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے، ضائع نہیں ہوگا آپ کا ٹائم۔ آپ جو یہاں سن رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اللہ کا قرآن سن رہے ہیں۔ آپ یہاں جو سن رہے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان سن رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ آ کے جو سن رہے ہیں یقیناً آپ اس لیے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو اس نیت کے ساتھ آیا کریں، ہم مسجد میں جمعے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن سن کے اپنی زندگیوں کے اندر اسے اتاریں گے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن تو آیا، کچھ لوگ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کی نزول کا مقصد عمل کرنا ہے۔ آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے، تلاوت کرنا مقصود نہیں، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھ کے اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں۔ وہ کب سمجھیں گے آپ؟ اس کے لیے بھی وقت چاہیے، اس کے لیے بھی ہم کو ٹائم دینا پڑے گا۔ یاد رکھیے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، آپ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، اپنی زندگی کے اندر لے کے آتے ہیں وہ بھی اجر سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، یا اللہ ایک ایسا پیغمبر بھیج دیجئے جو آپ کی کتاب کی تلاوت کر کے سنائے، پڑھ کے سنائے، سمجھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو تلاوت قرآن بھی اجر سے خالی نہیں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کا مقصد تو عمل تھا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا لہذا قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دیں۔ نہ نہ نہ، قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک مقام اور درجہ ہے، قرآن کا سمجھنا الگ ایک درجہ ہے، قرآن کو اس کو عملی جامہ پہنانا یہ الگ ایک نیکی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ یہاں جو جمعہ کے دن جلدی تشریف لے کے آتے ہیں، اور گزارش بھی یہ ہے کہ آپ جلدی آیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صبح کی نماز پڑھی، جمعے کے لیے نکل پڑے۔ کتنا وقت ہے؟ آپ سے زیادہ مطالبہ نہیں کر رہے، آپ سے مطالبہ یہ ہے تقریباً ہمارا دورانیہ 30 منٹ کا ہوتا ہے، 35 کبھی 40 ہو جاتے ہیں، تو آپ اگر 30 منٹ بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے دوست احباب کی اچھی اچھی میٹنگوں کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یقین جانیں آپ کو ان مجلسوں سے زیادہ اس مجلس میں ثواب ملے گا۔ اور جمعہ کے دن اور کیا کرنا ہے؟ جمعہ کے دن ایک کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑتا ہے قیامت کے روز اتنا ہی قریب میرے ہوگا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی ہمیں رفاقت ملے، کم میں کیسی ملے گی؟ کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں۔ اور جمعے کے چند احکام ہیں وہ آپ اچھی طرح سماعت فرما لیجئے گا۔ پہلا یہ کہ جمعہ والے دن مسنون عمل میں سے پہلا عمل یہ ہے غسل کرنا، نہانا مسنون عمل ہے۔ غسل واجب ہے تب تو کرنا ہی کرنا ہے، اب غسل واجب نہیں ہے بس جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ دوسرا بھئی اپنے بالوں کو تیل لگا لینا، خوشبو لگا لینا، عمدہ لباس ہے وہ پہن کے آ جانا، نئے کا مطالبہ نہیں، آپ کے لباس میں سے جو اچھا لباس پڑا ہے وہ پہن کے آ جائیں۔ اور مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، مسواک تو ہر کیا جی جب بھی آپ وضو کریں گے تبھی سنت ہے، لیکن جمعہ کے دن کرنا بھی۔ اسی طرح جمعہ کے دن کی ایک مسنون عمل سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعے تک ایک نور کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنوں سے خصوصاً دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ ہمارا زمانہ فتنوں کا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ فتنہ ہے یا نہیں، ہم اس کی حمایت بھی کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے جب آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو فتنوں سے خصوصاً دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے تو یقیناً آپ بہت سے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنی بھی ہم نے آپ نے چند باتیں سنی اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب میں سے ہر بھائی کو اس بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں جو جمعے کے دن ہم یہاں پہ آتے ہیں اس کی فضیلت، اس کے مقام اور اس کے احکام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔